حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ایک گہرا جائزہ۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، بنیادی اصول، اللہ کی مطلق وحدانیت اور ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کا انکار۔ متعلقہ واقعہ، مکہ میں خانہ کعبہ، جو پہلے بت پرستی کا مرکز تھا، کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپسی کے بعد پاک کیا۔ یہ عمل توحید کی بت پرستی پر فتح کی علامت تھا۔ پہلے خانہ کعبہ میں مکہ کے لوگوں کے مختلف دیوتاؤں کے بت رکھے گئے تھے اور یہ بت پرستی ان کی ثقافت کا حصہ تھی۔ دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مکہ واپس آئے اور خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو ہٹا دیا، جس سے مکہ کے لوگوں کے قائم مذہبی نظام کو چیلنج کیا۔ بعد خانہ کعبہ کی تطہیر اسلامی تاریخ کا اہم موڑ ثابت ہوئی اور اس کے بعد توحید کا غلبہ ہوا۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کی عبادت کا مرکز بن گیا، جو اللہ کی وحدانیت اور بت پرستی کے انکار کی علامت ہے۔ نبوت، بنیادی اصول۔ اسلام میں حضرت الف مدہ دال میم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا سلسلہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور مکمل نبی ہیں۔ متعلقہ واقعہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ہرا میں فرشتہ جیم بیر الف یا حمزہ یہ لام کے ساتھ ملاقات، جس سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا۔ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیانتداری اور روحانیت کے لیے جانے جاتے تھے اور غار ہرا میں اکثر تنہائی اختیار کرتے تھے۔ دوران غار ہرا میں ایک رات فرشتہ جیم بیر الف یا حمزہ یہ لام آپ پر ظاہر ہوئے اور قرآن پاک کی پہلی آیات سنائیں، جس سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا۔ بعد یہ وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھی اور آپ نے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اللہ کا پیغام بانٹنا شروع کیا، جس سے اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ قرآن پاک، بنیادی اصول۔ قرآن اللہ کا براہ راست کلام ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ متعلقہ واقعہ، کتابوں کی جنگ، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے مکہ کے مشرکین کے سامنے قرآن کے پیغام کا دفاع کیا۔ پہلے مکہ کے مشرکین قرآن کے الہی ہونے پر شک کرتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ وہ اس جیسی کتاب پیش کریں۔ دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے قرآن کو دارالندوا میں کھلے عام سناتے تھے اور مکہ کے لوگ اس کی فصاحت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بعد اس واقعے کے بعد قرآن پاک کی حیثیت مضبوط ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں اضافہ ہوا۔ سنت، بنیادی اصول۔ سنت، جو احادیث اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر مشتمل ہے، قرآن کی تشریح اور اسلامی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ متعلقہ واقعہ، یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی کا مظاہرہ، جو مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ پہلے قبل از اسلام عرب میں یتیموں اور بیواؤں کو نظر انداز کیا جاتا تھا اور ان کے حقوق پامال کیے جاتے تھے۔ دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک فلاحی نظام قائم کیا اور ذاتی طور پر ان کی دیکھ بھال کی۔ بعد آپ کی اس مثال نے مسلمانوں کو اپنے معاشروں کے کمزور افراد کی دیکھ بھال کرنے کی ترغیب دی اور اسلامی معاشروں میں فلاح و بہبود کی روایت کو فروغ ملا۔ اسلام کے 5 ستون۔ 1. شہادت، اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا۔ متعلقہ واقعہ، مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تبلیغ میں لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی اور شہادت اسلامی عقیدے کی بنیاد بن گئی۔ 2. نماز، دن میں 5 بار قبلہ رخ ہو کر خانہ کعبہ کی طرف نماز ادا کرنا۔ متعلقہ واقعہ، پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں قبلہ خانہ کعبہ کی طرف بدل دیا گیا، جس سے اسلام کا عالمگیر پیغام واضح ہوا۔ 3. زکوٰۃ، مال کا ایک حصہ فلاحی کاموں میں دینا۔ متعلقہ واقعہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت نے مسلمانوں کے لیے ایک معیار قائم کیا۔ آپ اپنی دولت اکثر غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ 4. روزہ، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ متعلقہ واقعہ،
قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، جس نے اس مہینے کو مسلمانوں کے لیے مقدس بنا دیا۔ 5 حج، مالی اور جسمانی استطاعت رکھنے والے افراد کا مکہ مکرمہ کا سفر کرنا۔ متعلقہ واقعہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 632 عیسوی میں حج کرنا، جس نے حج کے تمام مناسک کو واضح طور پر قائم کیا۔ اخلاقیات اور اصول، ہمدردی اور مہربانی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دوسروں کے ساتھ مہربانی اور سخاوت کی خاص تاکید ہے۔ متعلقہ واقعہ، جنگ بدر کے بعد دشمنوں کو معاف کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی کی واضح مثال ہے۔ انصاف اور عدل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتداری اور انصاف کو انتہائی اہم قرار دیا۔ متعلقہ واقعہ، مدینہ میں آپ نے ایک عادلانہ قانونی نظام قائم کیا جہاں سب کو برابر حقوق ملے۔ عاجزی اور سادگی، اسلام میں عاجزی کو اعلیٰ درجہ حاصل ہے۔ متعلقہ واقعہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی اور مال و دولت سے دوری، حالانکہ آپ ایک رہنما تھے، آپ کی عاجزی کا نمونہ ہے۔ سماجی انصاف اور مساوات، عورتوں کے حقوق، اسلام عورتوں کو وراثت، تعلیم اور معاشرتی حصہ داری کے حقوق دیتا ہے۔ متعلقہ واقعہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خیدال یہ جیم ہے سے شادی، جو ایک کامیاب تاجرہ تھی، خواتین کی برابری اور خود مختاری کی علامت تھی۔ مسلمانوں کی مساوات، اسلام میں ہر مسلمان اللہ کے سامنے برابر ہے، چاہے وہ کسی بھی نسل یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ متعلقہ واقعہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان خود کا معاہدہ کر کے مساوات اور اتحاد کی مثال قائم کی۔ متعلقہ واقعہ، آپ نے نسل پرستی اور قبائلی تفریق کی مذمت کی اور تمام مسلمانوں کو برابر قرار دیا۔ اضافی موضوعات اور اعمال، جہاد، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، جس میں روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی کوششیں شامل ہیں۔ شادی اور خاندان، اسلام میں شادی اور خاندانی نظام کو اہمیت دی گئی ہے اور اسے انسان کی ضروریات پوری کرنے اور مضبوط خاندان بنانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تعلیم اور علم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے اور ہر ذریعہ سے سیکھنے پر زور دیا۔ امن اور رواداری، اسلام مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے درمیان امن اور رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے عقائد کا احترام اس کی واضح مثال ہے۔ نتیجہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی گزارنے کے لیے ایک جامع فریم ورک فراہم کرتی ہیں۔ ان میں روحانی عقائد سے لے کر سماجی تعلقات اور اخلاقی رویوں تک کے تمام پہلو شامل ہیں۔ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی گزارنے کے لیے ایک جامع رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ ان تعلیمات میں روحانی، اخلاقی اور سماجی پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے، جن کے ذریعے مسلمان نہ صرف اللہ کے قریب ہوتے ہیں بلکہ اپنی کمیونٹی اور معاشرے میں بہتری کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ ان تعلیمات کی روشنی میں مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں عبادات، انسانی تعلقات اور معاشرتی انصاف جیسے اہم موضوعات شامل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اعمال ہر مسلمان کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات مسلمانوں کے لیے عملی ہدایات فراہم کرتے ہیں اور اسلامی معاشرے کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات کا مقصد انسان کو ایک متوازن، انصاف پسند اور خدا کے قریب کرنے والی زندگی گزارنے کی راہ دکھانا ہے۔ ان تعلیمات کا اطلاق دنیا بھر کے مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا زکوٰۃ دینا۔ ان تعلیمات کے ذریعے انسانیت کی خدمت اور معاشرتی انصاف کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسلام کے 5 ستونوں کے علاوہ اخلاقیات، عدل و انصاف اور سماجی مساوات جیسے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ اختتام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانیت کو ہدایت فراہم کرتی ہیں کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کو روحانی، اخلاقی اور سماجی طور پر بہتر بنا سکتے ہیں۔
ان تعلیمات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے تاکہ وہ نہ صرف دنیاوی کامیابی حاصل کرے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہر زمانے اور ہر جگہ کے انسانوں کے لیے روشنی کا مینار ہے جو انہیں بہتر انسان اور مسلمان بننے کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ مکمل ترجمہ ہے۔ اگر مزید وضاحت یا معلومات کی ضرورت ہو تو براہ کرم بتائیں۔